دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو معاذ علی کا سلام خواتین حضرات. لاسٹ ویڈیو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کو ریلیز کرا سکیں گے. اس پہ ایک بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور وہ پیش رفت میں آپ سے اس لیے میں جلدی میں گاڑی میں ہی تھا, میں نے کہا ویڈیو بناتا ہوں میں سائٹ پہ کھڑی کر کے. ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ بہت بڑی پیش رفت یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کچھ پاکستانی نژاد بزنس مین کی ملاقات ہوئی آج سے 2 مہینے پہلے. آج سے 2 مہینے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ سے ان پاکستانی بزنس مینس کی جو پاکستانی اوریجن کے ہیں, پاکستانی اوریجن امریکن بزنس مین جو ہیں, ان سے ملاقات ہوئی اور ایک پورے وفد کی صورت میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے گئے اور ادھر انہوں نے ذکر کیا کہ جی عمران خان ہیز بین مس ٹریٹڈ لائک یو بائی دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جسٹ لائک یو ہیو بین ٹریٹڈ بیڈلی بائی دا امریکن اسٹیبلشمنٹ. سو ڈونلڈ ٹرمپ سے اس پہ ان کو پوری بریفنگ دی گئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے, انہوں نے بھی کہا ہاں جی ایسا ہی ہے, ہمیں بھی یہی خبریں مل رہی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس پر ایکشن نہیں لے رہی ہے. بار بار فورن آفس میں سوالات ہو رہے ہیں لیکن وہ اس پہ کچھ ایکشن نہیں لیتی ہیں. سو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا اس پہ کہ بی ریسٹ ایشورڈ ونس آئی کم ان آئی ول ٹیک کیئر آف اٹ. انہوں نے صرف اتنا بولا. اب اس کا کیا مطلب ہے, اس سے آپ کیا مطلب لے سکتے ہیں, لیکن ان کا یہ تھا کہ آئی ول ٹیک کیئر آف اٹ ونس آئی کم ان پاور, آئی ول ٹیک کیئر آف اٹ, یعنی کہ جنوری 15 کو جب وہ پاور میں آئیں گے آئی ول ٹیک کیئر آف اٹ. ناؤ اس کی اب 2 بات ہو سکتی ہیں. کیا یہ انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو لینے کے لیے بات کر دی ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے اس وقت کہا جی میں کر لوں گا, وہ جیسے ہمارے یہاں وعدے کرتے ہیں پولیٹیشینز, جی سڑک بنا دوں گا میں, لائٹ بنا دوں گا آپ کی جی کل آپ کا ہاسپٹل بن جائے گا یہاں پہ آپ کی پچھلی سڑک پہ. سڑک خراب ہے, کل سڑک بن جائے گی آپ کی. سو جس طرح یہاں پہ میں نے کہا کرتے ہیں آپ کے, تو اسی طرح ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک وعدہ کر دیا وہاں پہ. لیکن کیا ایک بات یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ از اے مین آف ہز ورڈز, اسپیشلی کہتے ہیں وہ یاروں کا یار ہے, اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے. سو کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اس بات پر عمل کر پائے گا؟ ایون مجھے ایک بات یہ بھی لگتی ہے, کیا اس کو یاد رہے گی وہ بات؟ ایون نہ بھی یاد رہے تو آئی تھنک جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اسپیشلی پی ٹی آئی کا بیک جو ہے وہ کافی وہاں پہ ایکٹیو ہے, وہ ان سے کسی نہ کسی طرح مل لیں گے اینڈ اگین وہ اس سے بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ سے. سو آئی تھنک ناؤ دا بال از ان پاکستان, دا بال از ان پاکستان ڈائسپورا کے کورٹ میں بال. کیونکہ دیکھیں اگر پاکستانی ڈائسپورا وہاں پر امریکن لیڈرشپ پر اس طرح پریشر بنانے میں کامیاب ہوتا ہے, پریشر سے مراد یہ نہیں کوئی زور زبردستی, پریشر سے مراد ہے بار بار ملاقاتیں کرنا, اہمیت دینا, بار بار اس بات کو اہمیت دینے پہ کامیاب ہوتا ہے پاکستانی ڈائسپورا, پاکستانی اوورسیز ان امریکہ. سو اٹ کین بی اے گیم چینجر, اٹ کین لٹرلی بی اے گیم چینجر. وہاں پہ آپ کو میں لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا ایک کال چاہیے, اس کال کو آپ یقین مانیں چاہیے جتنا کہہ دیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی وہ اپنے یار کو لے جائے وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کو, وہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ہم کال کو منع کر دیں گے. بھائی جان آپ میں سکت نہیں ہے اتنی, آپ کی اکانومی میں اتنی سکت نہیں ہے, آپ کے سسٹم میں اتنی سکت نہیں ہے کہ آپ امریکہ کے فون کال پہ جو ہے نا آپ لیٹیں نا یا اس کو آپ مانیں نا. اگین اس پہ اب کچھ باتیں آتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی امریکہ تو کب سے پریشر ڈال رہے کہ آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرو. ہم نے اسرائیل کو تو ایکسیپٹ نہیں کیا, اس پہ آپ کو لیوریج میں, یا ایک کہتے ہیں جی آپ نے شکیل افریدی کو ابھی تک نہیں ریلیز کیا. آپ کو ان چیزوں پہ لیوریج ہے. اس چیز پر جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ مسئلہ یہ ہے, عمران خان از اے وکٹم. وین یو آر اے وکٹم, وین سم ون از اے وکٹم, تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا امریکن اسٹیبلشمنٹ کا یا امریکن تھنک ٹینک کا, اس وکٹم کے ساتھ کھڑا ہونا اٹ مینس اے ڈفرنٹ تھنگ. اگر عمران خان آج اٹیکنگ اینڈ پہ ہوتا, ریسیونگ اینڈ پہ نہ ہوتا تو بات ڈفرنٹ تھی. عمران خان آج ریسیونگ اینڈ پہ ہے, تو جو آج ریسیونگ اینڈ پہ ہے اس کے ساتھ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کھڑا ہوتا ہے, آپ یقین مانیں یو جسٹ کانٹ اگنور اٹ, یو جسٹ کانٹ اگنور دا کال. اینڈ کیا آپ کو لگتا ہے, میں ایک بات سوچ رہا تھا, جتنی بھی قانون سازی ہے انہوں نے تو کر لی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کرانا چاہتی تھی. 26ویں آئینی ترمیم آ گئی, سپریم کورٹ اپنے کنٹرول میں ہوگی, آئینی بینچز بن گئے ہیں, وہاں پہ اپنا ایک انہوں نے سورٹ آف ٹاؤٹ ججز آ جائیں گے وہاں پہ. باقی بڑی چیزیں ہو گئی ہیں, سروسز چیف کی ایکسٹینشنز ہو گئی ہیں,
اور آپ 3 مہینے کسی بھی انسان کو پاکستانی کو آپ اٹھا سکتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن، اینڈ 3 مہینے بعد آپ ریزن دے دیں گے. سو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو موجودہ سسٹم کی، موجودہ حکومت کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ یقین مانیں پاکستان میں جو حکومتیں ہیں نا، ان کی حیثیت جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ ہے ٹیشو پیپر. ان کی حیثیت اس ٹیشو پیپر جتنی ہے. جب یوز کریں گے پھینک دیے جائیں گے. آپ نے عمران خان کو لائے، عمران خان کو یوز کیا، پھینک دیا. اسے کام نکلوائے اپنے، مزہ نہیں آیا جی، صحیح نہیں لگ رہا، نکلو. یہ آئیے، اگلی حکومت آئی ہے، چلے گئے ان کے ساتھ، اپنے کام نکلوا لیے. جب ان کا کوئی تھوڑا سا دل کرے گا یا امریکہ سے کال آئے گی، اٹ ول بی اے گڈ فیکٹر. اگر آپ امریکہ کی کال کو آپ ایکسیپٹ کرو گے، فوراً اس پہ ہاں کہو گے، کیا پتہ وہاں سے آپ کو کچھ مزید مدد مل جائے. ایون تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں. کیونکہ آپ کے خواجہ آصف صاحب خود تو کہتے رہے ہیں کہ ہماری وینٹیلیٹر پہ اکانومی، یا آپ کے شہباز شریف صاحب کہتے رہے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. سو ان کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں. سو اب عاصم منیر صاحب کو جو آرمی چیف ہیں، اب ان پہ یہ پریشر ہوگا اگر کہ آپ نے عمران خان کو ریلیز کرنا ہے، تو کیا ان کو کوئی فرق پڑے گا؟ یا ان کی آج ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، ان کو کوئی فرق پڑتا ہے اگر عمران خان کو وہ باہر نکالیں؟ عمران خان کو اگر وہ باہر نکالتے ہیں وداؤٹ اے ڈیل، تب مسئلہ ہے. لیکن اگر وہ عمران خان کو نکالتے ہیں ود اے ڈیل، چاہے وہ ڈیل امریکہ سے بنی ہو، امریکہ کے پریشر پہ بنائی جائے، لیکن اگر وہ ڈیل سے نکالتے ہیں عمران خان کو، اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوٹ کرے گا. اسٹیبلشمنٹ وڈ نیڈ اے پاپولر گورنمنٹ آن دیئر سائڈ. آپ یقین مانیں، ایون تو اسے عمران خان کی سیاست خراب ہو جائے گی، لیکن وہ ڈیل کیا ہوگی؟ یہ نہیں ہوگی کہ آپ نے آگے جی چڑھ جانا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، آپ نے حکومت کو کچھ نہیں بولنا. کہیں گے آئیں حکومت کو نست و نابود کر دیں، آپ حکومت کو ٹیک اوور کر دیں، آپ ساڑی جان بخش دو. جو آپ جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں، جو اس طرح کے آپ القابات دیتے ہیں، ہم نے بشرا بی بی کو بھی رہا کر دیا ہے، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اچھے اچھے سٹیپس لے رہے ہیں، تو آپ بھی تھوڑا خیال رکھیں. ڈیل یہ ہوگی. اور اگر یہ ڈیل کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہو جاتی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کی اس سے بڑی کوئی جیت نہیں ہو سکتی. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ آج ان پاپولر ہے، بیکاز وہ ایک ان پاپولر حکومت کے ساتھ کریں، ایک ان الیکٹڈ حکومت کے ساتھ کریں، ایک میسیولی ان الیکٹڈ حکومت کے ساتھ کریں. مجھے کہنے دیجیے 2018 میں بھی کوئی صاف شفاف الیکشنز نہیں ہوئے تھے، بڑی دھاندلیاں ہوئی تھیں. کراچی میں اتنی بڑی دھاندلی ہوئی تھی، آپ کا RT سسٹم بیٹھ گیا تھا. بٹ 2024 کا اس پہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. 2024 از اے کمپلیٹلی آئی تھنک ایک بالکل ہی فراڈ الیکشنز تھا. سو اس سے جو بنائی گئی حکومت ہے، کیا وہ حکومت کیا اس سے اور کوئی کام نکلوانا رہے گی اسٹیبلشمنٹ کا؟ بھی ہر چیز تو کر لی ہے، کوئی ایک اور ترمیم ہوگی، وہ ایک اور ترمیم کروا لیں گے. تو میرا یہ انالیسس ہے، 2 پاسبلٹیز ہیں. میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ اگلے سال کے اندر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں ہوں گے. اگلے سال کے اندر، یہ آج آپ بات لکھ لیجئے، 2025 کی میں بات کر رہا ہوں. شہباز شریف صاحب وانٹ بی دا پرائم منسٹر. کون ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے. بلاول بھٹو صاحب ہوں گے یا عمران خان صاحب ہوں گے؟ بلاول بھٹو صاحب so far has served as a really good جسے کہتے ہیں نا ایک گڈ ان کے احکامات کی تعویل لانے والا انسان بلاول نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، which is unfortunate. لیکن عمران خان عمران خان کے ساتھ جو فیکٹر ہے، وہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ والا فیکٹر آ جاتا ہے، اور عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے، سو کیا عمران خان حکومت میں آ جائے گا اس سے، یا بلاول بھٹو حکومت میں آئیں گے؟ یہ دیکھنا ہے ہم نے اگلے سال. لیکن یہ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں، شہباز شریف صاحب کا پتہ صاف ہو جائے گا اگلے سال. شہباز شریف صاحب won't no more be the prime minister in 2025. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان، وطن عزیز کا سلام. پاکستان زندہ باد.